السلام علیکم دوستوں، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج زیر بحث کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ایکسپلین کرنا، جس کے بارے میں بیان کرنا میری عقل اور سمجھ سے کافی بالا تر ہے، لیکن اس کتاب کو میں نے جب پڑھا تو کافی دیر، کافی دن، کافی عرصے تک یہ کتاب میرے ارد گرد گھومتی رہی، اور یقیناً یہ اس کتاب کا سحر کہیے یا اس کے لکھنے والے کا سحر کہیے کہ وہ قاری کو اتنی آرام سے اس کتاب کو اپنے آپ سے دور ہونے نہیں دیتا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بابا محمد یحییٰ خان کی یہ ایک ایسی تخلیق ہے پیا رنگ کالا، جسے بھلا دینا، جسے اگنور کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ میرا ذاتی طور پہ تصوف میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن سچی بات کہ اس کتاب کے سر ورق نے مجھے بے انتہا متاثر کیا۔ بلیک کلر از ون آف مائی فیوریٹ اینی وے۔ تو پہلی چیز جو مجھے اٹریکٹ کی، ایک تو اس کا ٹائٹل تھا پیا رنگ کالا، دوسرا اس کی جو کتابت ہے، جو اس کی جلد ہے، یہ بہت ہی خوبصورت اس کی جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے کتاب کی۔ یہ ہاتھ دیز آر مائی بک مارکس۔ سو پیا رنگ کالا بابا محمد یحییٰ خان کے احوال زندگی کے حوالے سے ہی ایک اور کتاب ہے۔ اس کا ایک اور اگلا کنٹینیوٹی ورژن بھی ہے جو کاجل کوٹھا ہے، وہ میری نظر سے نہیں گزری ابھی تک، لیکن عنقریب میں انشاءاللہ اسے بھی پڑھنے والا ہوں۔ میں ارادہ رکھتا ہوں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد۔ بابا محمد یحییٰ خان کے بارے میں اکثر لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ بابا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ بابا صاحب تصوف کے بہت بڑے پیر بھی ہیں۔ بابا صاحب ہالی ووڈ کی موویز میں بھی کام کر چکے ہیں، اور بابا صاحب کا یہ ایک پہلو کہ وہ کتنے خوبصورت رائٹر، ادیب بھی ہیں، بہت کم لوگوں کو آج سے پہلے پتہ تھا، اس کتاب کے آنے سے پہلے پتہ تھا۔ لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد بابا جی نے بہت بڑے بڑے ادیبوں کو اور بہت بڑے بڑے لکھنے والوں کو حیرت میں اور اچنبے میں ڈال دیا کہ ایک ایسا تصوف کا عالم، ایک ایسا تصوف میں ڈوبا ہوا شخص اپنی زبان اور بیان کے اندر اتنا بڑا ادیب ہوگا، یہ کئیوں کے گمان میں نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں، اس میں سے بہت ساری اچھی اچھی باتیں جو اس کے شروع میں ہی شائع بھی کی گئی ہیں کئی، جیسے کہ ہمارے ایک بہت مشہور صحافی اولیاء مقبول جان کافی اچھے الفاظوں میں اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سحر کا کمال یہ ہے کہ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے۔ یعنی جادو ایک تبھی جادو کہلائے گا جب وہ سر چڑھ کر بولے گا۔ بابا محمد یحییٰ خان کو میں نے ایک بار اشفاق احمد کے ہاں دیکھا، سارے عالم سے بے نیاز اپنی ہی کسی عالم میں گم تھے، پھر مدتوں میں اسی عالم حیرت میں رہا کہ جادو ان کی تحریر میں زیادہ ہے یا ان کی شخصیت اور سراپے میں ہے۔ تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ بابا جی کی شخصیت ویسے ہی کافی پراسرار قسم کی ہے، اور یہ تحریر جو ان کے جنبش قلم کا نتیجہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر پراسرار ہے۔ یعنی قاری کو کہیں پہ بھی رکنے نہیں دیتے، کوئی سانس لینے کا موقع نہیں دیتے۔ آپ ایک واقعے سے دوسرا واقعہ، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھے واقعے میں آپ ڈوبتے چلے جائیں گے، اس سمندر میں ڈوبتے چلے جائیں گے سحر کے، جادو کے، اور ایک نئے عالم میں ہے آپ کو یہ کتاب لے کے چلتی ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی وہ اس کی ووکیبلری ہے، ویری 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 اسٹرانگ ووکیبلری۔ ایسی ووکیبلری بہت کم کتابوں میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی، اور اس میں جو چند ایک شعر جو انہوں نے لکھے ہیں بہت ہی خوبصورت، جیسا کہ اس کا پہلا شعر جو اس کتاب کی شروعات میں سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ باہر ہیں حد فہم سے رندوں کے مقامات، باہر ہیں حد فہم سے رندوں کے مقامات، کیا تجھ کو خبر کون کہاں جھوم رہا ہے۔ تو اس سے آپ کو بابا جی کے علم کا اور ان کی وسعت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور اشفاق احمد جیسے بڑے ادیب، اشفاق احمد جیسے بڑے تصنیف کار، دانشور اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں
کہ اس کتاب کو میں نے تفریحاً پڑھنا شروع کیا کہ مجھے محمد یحییٰ خان کی تحریر اور اس کا انداز بہت ہی پسند ہے. یہ قاری کو پکڑتا ہے اور گھم گھسیٹتا یہ قاری کو پکڑتا ہے اور گم گھسیٹیاں دیتا ہوا ساتھ بھی گھسیٹے لیے جاتا ہے. نہ ہاتھ چھوڑتا ہے نہ سانس لینے دیتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس کتاب میں اتنی زیادہ کنٹینیوٹی ہے کہ ایک قصے کے اندر سے دوسرا قصہ، کبھی ہم جو ہے وہ نیلم کے ذریعے نیلم کی گرد گھوم رہے ہیں تو کبھی ہم اچانک ہالی ووڈ کی کسی مووی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ کسی ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر کووں کی زندگی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، تو کبھی کسی مزار پہ بیٹھے ہوئے بابا جو بیہودہ قسم کی کھانے کھا رہا ہے، جس کا ذکر جو ہے اس کتاب میں ہے کہ وہ کھانے ہماری نظر میں ضرور بیہودہ اور واہیات اور بدبودار ہیں، لیکن جو اسے کھا رہا ہے وہی اس کے ذائقے کو سمجھ اور دیکھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہمارے علم کے لیے بہت ہی، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں اس کتاب میں جتنا علم ہمیں بابا محمد یحییٰ خان نے دینے کی کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ ہاں، جیسے میں نے کہا کہ ووکیبلری واقعتاً اس کی ووکیبلری بے انتہا اسٹرانگ ہے، اور مطلب ایک جیسے چھوٹا سا پیراگراف میں آپ کو اس کا سنانا چاہوں گا، اور اس میں مطلب بیان کا انداز بھی بیسیکلی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. اور وہ یہ کہ میرے ابھی حواس ہی سیدھے نہیں ہوئے تھے، میں سنی انسنی کرتے ہوئے ایک دو جمائیاں توڑتے ہوئے پھر نیند دراز سا ہو گیا، جیسے اکثر بچے بیدار ہوتے سمے کرتے ہیں. سونے سے پہلے بیدار حواس کو تھپک تھپک بہلا پھسلا کر سلانا پڑتا ہے، جبکہ بیدار ہونے کے کافی دیر بعد تک سوئے کھوئے اعصاب و حواس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اکٹھا کرنا پڑتا ہے، بلکہ پانی کے چھینٹے اور دھمکیاں تک برداشت کر کے بلاخر اٹھنا ہی پڑتا ہے. یعنی سونے سے پہلے جاگنا باہر طور بڑا جوخم کا کام ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے صرف سو کے اٹھنے کو اتنی بہترین انداز میں اس کو بیان کیا. اسی طرح کے بہت سارے اس میں آپ کو واقعات اور قصے ملیں گے جو ایسے عالم کے بارے میں ہیں جو ہم نے یقیناً نہیں دیکھا اور نہ ہم میں سے اکثر اس کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور خریدیں گے، ضرور پڑھیں گے، لائبریری سے حاصل کر سکتے ہیں. قیمت اس کی جو ہے وہ 2000 روپے پاکستانی ہے، اور کل تقریباً 720 صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے. میں آپ کو یہ کتاب ضرور ریکمینڈ کروں گا، اور امید ہے کہ آپ اسے ضرور پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ کے جو بھی کمنٹس ہوں پلیز میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے. اور وہ لوگ جنہوں نے مجھے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. See you next time. Till then, take care. Allah Hafiz.